کو لینا چاہیے. ہمارے ساتھ ہیں امریکہ سے ڈاکٹر فہیم یونس، وبائی امراض کے ماہر ہیں اور امریکہ میں یونیورسٹی آف میریلینڈ سے منسلک ہیں. بہت بہت شکریہ فہیم یونس صاحب ہمیں امریکہ سے جوائن کرنے کا. اب دیکھیے نئے ویریئنٹس آ رہے ہیں پاکستان، ہندوستان کے اندر انڈین ویریئنٹ ہے، یو کے ویریئنٹ ہے. کیا ہم ساری زندگی انہی ویریئنٹس کے ساتھ ہی لڑتے رہیں گے یا آپ کو لگتا ہے کہ ایک ویکسین جو ہے وہ ویریئنٹس کا خاتمہ کر پائے گی، چاہے وہ کوئی سی بھی ویکسین ہو؟ جی، یہ ویریئنٹس ختم ہو جائیں گے یقیناً. ایک حد تک ان کی سپریڈ خطرناک ضرور ہے. 617 اب جو انڈیا میں آیا ہے، جو B117 یو کے سے آیا ہے، ہمیں اندازہ ہے کہ یہ دونوں ویریئنٹس 30 سے 50% تک زیادہ تیزی سے پھیلتے ہیں. لیکن دیکھنا تو یہ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں. پہلی چیز یہ ہے کہ ماسک پہنیے. اگر آپ پہلے ماسک پہنتے ہیں یا ہائی رسک انوائرمنٹ میں تو N95 یا KN95 پہنیے. جہاں تک ویکسینز کا تعلق ہے، یہ ویکسینز ابھی تک ان ویریئنٹس کے خلاف مؤثر ہیں، افیکٹو ہیں. میرا نہیں خیال اس کی فکر کرنی چاہیے. جو ساؤتھ افریقہ کا ویریئنٹ ہے اس کی تھوڑی بہت ویکسین اسکیپ ہے، لیکن وہ پاکستان میں اتنا زیادہ پھیلا نہیں. مگر یہ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ ویریئنٹس ایسے ہیں، جس طرح برٹش ویریئنٹ کہا جاتا ہے کہ 70% جو کیسز اب آ رہے ہیں وہ برٹش ویریئنٹ کی وجہ سے آ رہے ہیں. تو کیا ویریئنٹس کے اندر یہ مختلف چیز ہوتی ہے کہ کچھ ویریئنٹس کم تیزی سے پھیلتے ہیں اور کچھ ویریئنٹ زیادہ تیزی سے؟ جی، یہ بالکل درست بات ہے. جو شروع میں ووہان کا وائرس جس کو ہم وائل ٹائپ کہتے ہیں، اس کی سپیڈ پھیلنے کی ان ویریئنٹس کے نسبت بہت کم تھی. ان کی سپیڈ 50% زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو خیال ہے کہ یہ ویریئنٹس آتے رہیں گے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ درست نہیں ہے. یہ کووڈ HIV کی طرح نہیں ہے. اس کے پاس بہت زیادہ ٹرکس نہیں ہیں اس وائرس کے پاس. جیسے جیسے ہم کمیونٹی امیونٹی بڑھاتے جائیں گے ویکسینیشن کے ساتھ، یہ وائرس ڈیفینس پہ چلا جائے گا انشاءاللہ. آپ نے کہا کہ ہمیں اپنی امیونٹی بڑھانی پڑے گی ویکسین کے ذریعے. اب امریکہ کے اندر کافی حد تک حالات جو ہیں وہ کنٹرول میں ہیں، پھر سے آپ کی اکانومی کھل رہی ہے. امریکہ نے کیا کیا ہے اور کس رفتار سے لوگوں کو ویکسین کیا ہے جس کے نتیجے میں آپ اپنی اکانومیز کو، اپنے بازاروں کو، اپنی دکانوں کو پھر سے کھول سکے ہیں؟ جی، فرینکلی سپیکنگ امریکہ نے تو ویکسین ہی کا کام کیا ہے جس سے افیکٹ ہوا ہے. ہم تو آج بھی ماسکس پہ یہاں پہ لوگ لڑتے ہیں، آج بھی سوشل ڈسٹینسنگ کے ایشوز وہی ہیں جو کہ باقی ممالک میں ہیں. لیکن ایک چیز جو پچھلے 3 مہینے میں بہت زیادہ افیکٹو ہوئی ہے کہ وہ ہے کہ روزانہ کی 3 ملین لوگوں کو ویکسین لگی ہے. اس وقت تقریباً 60% امریکہ میں لوگ جو ہیں ان کو کم از کم ایک ویکسین لگ چکی ہے. اب 12 سال سے بڑی عمر کے بچوں کو بھی ویکسین لگنا شروع ہوگی. اس وقت حالات یہ ہیں کہ امریکہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک ہفتے میں اب اتنے کیسز ہوتے ہیں جتنے ایک دن میں ہوتے تھے، اور وہ ٹریجیکٹری نیچے جا رہی ہے. آپ کی بات درست ہے، اکانومی کھل رہی ہے، سکولز کھل رہے ہیں، آفیسز کھل رہے ہیں، جہاز دوبارہ چل رہے ہیں. سو یہ سارا ایفیکٹ میری نظر میں اس کی سب سے بڑا کریڈٹ ویکسین کو جاتا ہے. مگر دیکھیے پاکستان میں اس تیز رفتار سے ویکسین نہیں آئی. آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم حکمرانوں سے پوچھتے ہیں کہ جی ویکسین اتنی تیزی رفتار سے آپ لوگوں نے کیوں نہیں خریدی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہی نہیں ہے. جتنے بھی امیر ملک ہیں، امریکہ وغیرہ، ان سب نے بڑی بڑے کوٹاز میں ویکسین اٹھا لی ہے. اب ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں مگر ویکسین اس تعداد میں نہیں آتی جس تعداد میں کہا جا رہا ہے. ایز اے میڈیکل پروفیشنل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب تک ویکسین نہیں آئے گی، از اٹ گوئنگ ٹو بی اے کمبینیشن آف لاک ڈاؤن اور ساتھ ساتھ ویکسین لوگوں کو لگانا، یا کہ لاک ڈاؤن سے ہی حالات کو ہم کنٹرول کر سکیں گے؟ جی دیکھیے، 3 انٹروینشنز ہیں نا. ایک ہے چانس، ایک ہے ٹیمپرری اور ایک ہے پرماننٹ. کچھ تو چانس سے آپ انسان بچ جاتا ہے، کچھ سیزنالٹی ہے اس وائرس کی، کچھ ایسے فیکٹرز ہیں کہ جو ہم کچھ نہ بھی کریں تو یہ وائرس کی ویو اوپر نیچے جاتی ہے. اب چانس پہ تو آپ 250 ملین لوگوں کے ملک کو نہیں چلا سکتے. اس کے بعد جو ہمارے سوشل ڈسٹینسنگ کے کنٹرولز ہیں وہ تھوڑے ٹیمپرری ہوتے ہیں. آپ کتنی دیر تک دکانیں بند کر لیں گے، کتنی دیر تک کاروبار روک لیں گے، تو دے آر آلویز ٹیمپرری. اس کو آپ کر تو سکتے ہیں، وہ کرنا پڑتا ہے ہمیشہ، لیکن جو پرماننٹ یا کلوز ٹو پرماننٹ سولوشن ہے وہ ویکسین ہی ہے. اب گورنمنٹ کے کیا چیلنجز ہیں وہ تو وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اس وقت اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو بہت سارے اور ممالک نے ویکسین پروکیور کی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہمیں صرف فائزر یا موڈرنا ملے، ایسٹرازینیکا مل جائے، سائنو فارم مل جائے. جو بھی ویکسین ہے وہ نہ ہونے سے بہتر ہے، اور جتنی سپیڈ ہم اس کی بڑھائیں گے اتنی جلدی آپ کو ایک پرماننٹ نارمل سی ملے گی. ادروائز یو آر ان بٹوین ٹیمپرری فیزز.
ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک میں جن لوگوں نے سائنو فارم لگائی ہے اور زیادہ تر لوگوں کو سائنو فارم ہی لگی ہے وہ بتاتے ہیں کہ دوسری ڈوز کے بعد بھی ان کی اینٹی باڈیز بہت کم آتی ہیں. کئیوں نے بتایا کہ جی 0.4 تک آتی ہیں. تو سب سے پہلے تو کیا کاؤنٹ ہونا چاہیے اینٹی باڈیز کا؟ آئی ایم شیور ویری کرتا ہے مگر پھر بھی کوئی نہ کوئی ایک بینچ مارک تو ہوگا. اور دوسرا یہ کہ اگر سائنو فارم سے اتنی کم ویکسینز بن رہی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جی اس سے مجھے یقین ہے اب کچھ لوگ اس سے شاید اختلاف کریں گے لیکن میں تو وہ کہوں گا جو سائنس کہتی ہے وہ یہ کہ اینٹی باڈیز کو چیک ہی نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ ہی یہ ہے کیونکہ اینٹی باڈیز آر ناٹ اے ریلائبل مارکر. جب آپ ایک ایسا ٹیسٹ کریں گے جو ریکمینڈڈ نہیں ہے تو ابہام پیدا ہوگا تو کنفیوژن اسی لیے پیدا ہوگی. امریکہ میں میں نے خود ویکسین کروائی ہے, میں نے تو اینٹی باڈیز چیک نہیں کروائے. میں نے ہزاروں لوگوں کو اپنے ہسپتال میں ویکسین لگائی ہے, ہم نے کسی کی اینٹی باڈیز چیک نہیں کی. اس کی وجہ یہی ہے. But then how do you know it's working, ڈاکٹر صاحب؟ How do you know it's working? دیکھیے پاکستان کے اندر ابھی ایک خبر آئی کہ جی انہوں نے ویکسین نکال کے خیبر پختونخوا میں اس کے اندر پانی بھر دیا. تو ہم کیسے ریئلائز کریں گے کہ جی یہ جو ویکسین ہم نے لگائی ہے اس کا کوئی اثر ہو رہا ہے؟ دیکھیں بالکل درست بات ہے. کرپشن کو روکنا ایک بالکل ڈفرینٹ اسٹریٹجی مانگتی ہے وہ چیز, لیکن آپ سائنس کے ساتھ چلیے. ہمیں یوں پتہ چلتا ہے بیکاز ہزاروں لوگوں پہ یہ ویکسین ٹرائی ہوئی ہے. اب امریکہ میں جب ہمارے انفیکشن 7 گنا کم ہو گئے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ویکسین ورک کر رہی ہے. میں بار بار عرض یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ اینٹی باڈیز ٹیسٹ کرائیں گے تو آپ کو ایسی چیزوں پہ فکر ہو جائے گی جہاں نہیں ہونی چاہیے اور آپ کو ایسی چیزوں پہ تسلی ہو جائے گی جہاں نہیں ہونی چاہیے. اننیسیسری ٹیسٹ ہے, آپ کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں, آپ کے دماغ پہ اننیسیسری پریشر پڑ رہا ہے. اس سے بہت بہتر ہے جو آپ نے بات کی ہے, ویکسین کی پروکیورمنٹ پہ زور دیں اور اس کو کرپشن کو روکنے پہ زور دیں. لوگوں میں یہ ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ ایک چیز جو ہزاروں لوگوں میں جس کی ریسرچ ہوئی ہے اور جس کو کوئی بڑا ملک نہیں کر رہا, ہم وہ ٹیسٹ اگر کریں گے, میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اف یو آسک می, اگر کوئی کہے لوگوں کی مرضی ہے وہ پھر بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کی پھر انٹرپریٹیشن وہ خود کریں گے. وہ میرے سے مت مانگے اس کی انٹرپریٹیشن بیکاز وی ڈونٹ نو. جو ویکسین کی اس کا تعلق اینٹی باڈیز سے بہت زیادہ, ٹی سیلز بھی ہیں اس کے اندر اور امیون میکینزمز ہیں جن کو ہم میجر نہیں کر سکتے ریگولرلی, تو اس کی انٹرپریٹیشن بہت مشکل ہے. آپ کی ایکسپیرینس میں کوئی ایسا کیس آپ کے سامنے آیا ہو کہ کسی نے 2 دفعہ ویکسین 2 ڈوزز لگائے ہوں ویکسین کے مگر پھر بھی اس کو کرونا وائرس ہو چکا ہو یا ہو گیا ہو؟ بہت اچھا کوشچن ہے. میرے ایکسپیرینس میں ابھی تک ایک بھی ایسا کیس نہیں ہے, لیکن یہ یقینی بات ہے کہ ایسے کیسز ہوں گے کیونکہ میں نے تو کچھ 100 کے قریب مریض دیکھے ہیں نا, سینکڑوں میں دیکھے ہیں. جب آپ اس کو ہزاروں لاکھوں میں ویکسین کریں گے تو یہ سرٹنٹی ہے, میڈیکل سرٹنٹی ہے کہ ایسے کیسز بھی ہوں گے جن کو انفیکشنز ہوں گے اور ایسے کیسز بھی ہوں گے جن کو سیویئر انفیکشنز ہوں گے جو شاید ہسپتال تک پہنچ جائیں. لیکن ریالٹی یہ ہے مگر سیویئر انفیکشن, سوری قطع کلامی معاف, سیویئر انفیکشن کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو کوئی ایسے کیسز سامنے آئے ہیں جہاں کسی نے ویکسین لے لی ہو اور اس کے بعد 2 ڈوزز اس کے بعد کووڈ کی وجہ سے موت ہو گئی ہو؟ جی دیکھیے, جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے جہاں بہت زیادہ mRNA ویکسینز چل رہی ہیں, فائزر اور موڈرنا, یہاں پہ ایسے کیسز نہ ہونے کے برابر ہیں. انڈیا میں اس طرح کے کیسز اب زیادہ سامنے آ رہے ہیں کیونکہ دیکھیے ان ویکسینز کا ہیڈ ٹو ہیڈ کمپیریزن نہیں ہوا. میں آپ کو وثوق سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو mRNA ویکسینز کی ایفیکیسی ہے وہی سائنو فارم کی ہے, لیکن بار بار جو لوگوں کو بات سمجھنے کی ہے کہ ویکسین, آپ کسی ویریئنٹ کے ڈر سے ویکسین کو نہ چھوڑیں, آپ ری انفیکشن کے ڈر سے ویکسین کو نہ چھوڑیں, بیکاز یہی وہ پروٹیکشن ہے. ہو سکتا ہے 100% نہیں ہوگی تو 90 ہوگی, 90 نہیں ہوگی تو 80 ہوگی, لیکن اٹ ول آن اے پاپولیشن لیول آپ کی لاکھوں یا ہزاروں جانیں سے بچیں گی. ہاں یقیناً کوئی بھی چیز 100% نہیں ہوتی, کوئی دوا دیتے ہیں 100% نہیں ہوتی. اور کرونا وائرس کی جو نئے اقسام آ رہے ہیں وہ کیا زیادہ خطرناک ہے بچوں کے لیے؟ اس پہ بھی تحقیق جاری ہے. میں اس پہ کوئی حتمی رائے نہیں رکھتا کیونکہ میں نے ایسی کوئی تحقیق نہیں پڑھی کہ بچوں کے لیے یہ بہت زیادہ خطرناک ہو. کئی جگہوں پہ اب ایسا ہو رہا ہے کہ جو اکانومیز کھل رہی ہیں, اسکولز کھل رہے ہیں, تو بچوں میں کیسز سامنے آ رہے ہیں.
لیکن آج بھی جس طرح H1N1 انفلوئنزا تھا آج سے 12 سال پہلے، وہ بچوں کو بہت زیادہ اٹیک کرتا تھا. اللہ کے فضل سے ابھی تک کی جو ریسرچ ہے اس میں کورونا کا امپیکٹ بزرگوں پہ زیادہ ہے، بچوں پہ کم ہے. مکمل تحقیق ابھی سامنے نہیں آئی. اور حاملہ خواتین کے حوالے سے ابھی تک ایک کنٹروورسی ہے، کیا حاملہ خواتین کو یہ ویکسین لگانی چاہیے کہ نہیں؟ امریکہ میں اس کے اوپر کیا ریسرچ آئی ہے؟ جی پوری دنیا، میری نظر میں اس میں کوئی کنٹروورسی اب نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہزاروں لوگوں کے اوپر، ہزاروں ایسی خواتین کے اوپر ابھی ریسرچ چھپی ہے 21 اپریل کو نیو انگلینڈ جرنل میڈیسن میں، کہ جس میں پریگننٹ ویمن یا حاملہ خواتین کے اوپر کوئی نیگیٹو ایفیکٹس نہیں تھے. ان کے خدا کے فضل سے پری ٹرم لیبر کا رسک زیادہ نہیں تھا، مس کیریج کا رسک زیادہ نہیں تھا. میرے بہت سارے فیملی ممبر دوستوں نے مجھے یہ سوال پوچھا ہے، میں نے سب کو یہی کہا ہے کہ آپ ویکسین لگوائیے. اچھا، یہ اچھی آپ نے بات بتائی ہے اور یہ بڑی ضروری بات بتائی ہے کہ حاملہ خواتین کو یہ ویکسین لگانی چاہیے. دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر جو دوسری ڈوز لگ رہی ہے وہ 3 ہفتے کے بعد لگ رہی ہے، پہلی ڈوز کی 3 ہفتے کے بعد. باقی دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 3 مہینے 6 ہفتے ہندوستان کے اندر. تو جو 2 ڈوسز ہیں ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ جی اگین اس پہ تحقیق تینوں چیزوں پہ ہوئی ہے، 4 ہفتے، 3 ہفتے، 8 ہفتے، 12 ہفتے. بہت سارے ممالک جو 12 ہفتے کی بات کر رہے ہیں وہ ویکسین ایفیکیسی کا ریزن کم ہے اس کے اندر، اور سپلائی اور ٹو کور مور گراؤنڈ یہ ریزن زیادہ ہے. کیونکہ اگر کسی ملک میں ویکسین کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ 12 ہفتے کے بعد دوسرا ٹیکہ لگائیں تاکہ زیادہ لوگوں کو انیشل پروٹیکشن مل جائے. تو اس پہ بھی لوگوں کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے. جو آپ کا ڈاکٹر کہتا ہے، جو آپ کی حکومت کہتی ہے 3 ہفتے کہتی ہے تو دیٹس گڈ انف، 12 ہفتے کہتی ہے تو دیٹس گڈ انف. اگین لوگوں کو اس چیز پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تحقیق کے مطابق دونوں ٹھیک ہے. ریسنٹلی حال ہی میں حکومت نے یہ اعلان کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسٹرا زینیکا کی جو کووڈ ویکسین آئی ہے اور حال ہی میں آئی ہے وہ 40 سال سے کم عمر کے لوگوں کو، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، ان کو نہیں لگائی جائے گی. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ چونکہ انگلینڈ کے اندر تو یہ ویکسین لگائی گئی ہے 40 سال سے کم عمر کے لوگوں کو. جی یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ سا کوشچن ہے کیونکہ ہر شخص، ہر ملک رسک کو ڈفرینٹ طرح ناپتا ہے، اور اس کا رسک ایسٹرازینیکا کا 40 سال سے کم میں بے حد کم ہے. 1 in a million، لاکھ میں ایک ٹائپ رسک ہے یا 10 لاکھ میں ایک طرح کا رسک ہے. لیکن اگین یہ گورنمنٹ کی ڈیسیشن ہے. اگر ان کے پاس اتنی ویکسین ہے کہ وہ سمجھتے ہیں، انہوں نے یقیناً اس کے پیچھے کچھ سوچ کے ڈیسیشن کیا ہوگا. لیکن اگر آپ میرے سے پوچھیں، میرا خیال ہے آج سے 3-6 مہینے کے بعد، اللہ بہتر جانتا ہے، بٹ اف یو پٹ اے گن نیکسٹ ٹو مائی ہیڈ کہ کیا تمہاری پریڈکشن ہے، میرا خیال ہے کہ ایسٹرازینیکا ول بی اے ورک ہارس. دنیا میں بہت زیادہ یہ ویکسین استعمال ہوگی، یہ بہت زیادہ ملکوں کو فائدہ دے گی، اور اس کا جو نقصان ہے، یہ جو اس کا رسک ہے وہ بہت کم ہے. اور اچھی بات یہ ہوئی ہے جو اس کی میڈیا کوریج آئی ہے ان بلڈ کلاٹس کی، اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ سب کو پتہ چل گیا اس کے بارے میں. اب ہم اس کی جلد تشخیص بھی کر لیں گے ان ریئر کیسز کی، اور ایز ڈاکٹرز ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کا ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے. تو اوور آل میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اگر حکومت کہتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس دوسری آپشن ہے تو 40 سال سے کم کے لیے دوسری یوز کر لیجیے آپشن. لیکن یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو وقت کے ساتھ شاید تبدیل ہوتی رہیں گی. جیسے مزید تحقیق سامنے آئے گی تو یہ ریکمنڈیشن کسی بھی طرف چینج ہو سکتی ہے. رائٹ. نہیں، انفارچونیٹلی ہمارے پاس اتنے آپشنز نہیں ہیں، مگر ہماری ٹیسٹنگ بھی خاصی کم رہی ہے. 30 سے 40 ہزار ٹیسٹ پر ڈے ہمارے ہوتے رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کافی ہیں اس پوائنٹ پہ آ کے، اس نہج پہ آ کے کہ ہم لاک ڈاؤنز کر رہے ہیں اور 30 سے 40 ہزار ٹیسٹ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے، یہ بڑا اگین اچھا کوشچن ہے کہ واٹ از ڈیزائربل اینڈ واٹ از اچیویبل. یقیناً ڈیزائربل تو یہ ہے کہ ٹیسٹنگ اس سے 10 گنا زیادہ ہونی چاہیے. لیکن اب مجھے اگین نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا اکنامک فیکٹرز ہیں، کیا بیریئرز ہیں. یقیناً بہت زیادہ بیریئرز ہوں گے، لیکن ٹیسٹنگ از فنڈامنٹل. جتنی آپ ٹیسٹنگ بڑھائیں گے آپ کو اتنا بیماری کا پتہ چلے گا، آپ آج کو بہتر کنٹرول کر سکتے ہیں. اور جتنا آپ جینومک سیکوینسنگ بڑھائیں گے
اتنا آپ اپنے آنے والے کل کو بہتر کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سے ویریئنٹس سرکولیٹ کر رہے ہیں. یہ دونوں ہی چیزیں کمزور ہیں اس وقت پاکستان میں، لیکن پاکستان کی ریالٹیز ڈفرینٹ ہیں. ڈاکٹر فہیم یونس صاحب، لاسٹ کوشچن ٹو یو. ریئلی یو ہیو بین واچنگ پاکستان فرام افار. آپ دیکھتے رہے ہیں کہ پاکستان میں کیسے معاملات آگے بڑھتے رہے ہیں. آپ ہماری ٹی وی اسکرینز پہ آ کے ہمیں ایڈوائز بھی کرتے رہے ہیں. کیا اس وقت پاکستان کر سکتا ہے جو ابھی تک پاکستان نے نہیں کیا اس وبا پہ قابو پانے کے لیے؟ ایک ایسی جو کہ بہت آسان ہے، بہت سستی ہے، شاید ابھی تک ہم نے نہیں کی. وہ ہم نے جو نئے سیئرز ہیں ان کو اتنا اگریسولی کنفرنٹ نہیں. اگر ہمارے ملک کے انفلوئنسرز، بڑے بڑے وہ سیاستدان ہو سکتے ہیں، اداکار ہو سکتے ہیں، مذہبی رہنما ہو سکتے ہیں، کالم نگار ہو سکتے ہیں، جب اس طرح کے انفلوئنسرز آ کے اس وبا کو انڈرمائن کریں یا اس کا مذاق اڑائیں یا کہیں کہ ماسک کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بہت اسٹرانگلی کنفرنٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پبلک ہیلتھ ایمرجنسی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی انٹروینشن ہے جس پہ کچھ خرچ نہیں آتا اور اس کا فائدہ اگلے بہت مہینوں میں ہونے والا ہے. ٹھیک ہے.